لیور فیلئر کے بارے میں اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی خوراک ہے یا پھر کوئی ایسی میڈیکیشن ہے جس کی وجہ سے لیور جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے اور بڑی جلدی اپنا کام کرنا چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا، اس میں دیکھیں لیور فیل ہونے کے تو بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ جگر کے فیل ہونے کا وہ وجہ بن سکتی ہیں. اس میں جگر کے فیل ہونے کے دو میجر اس کو ہم اس میں دو حصوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ جگر ہوتا ہے جسے ہم ایکیوٹ لیور فیلئر کہتے ہیں. ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو فوراً ہو، ٹھیک ہے، بڑی جلدی ہو، مطلب کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں میں ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کرونک. یہ ایک دو یہ الفاظ ہیں جو کہ میڈیکل میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. کرونک وہ ہوتا ہے جس میں آہستہ آہستہ، جیسے ہیپاٹائٹس سی میں عام طور پہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جگر خراب ہوتا ہے اور اگلے ہو سکتا ہے 10 سے 20 سالوں میں خراب. تو جگر کے جو فیل ہونے کے ہیں اس میں وائرسز سب سے اوپر ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس بی وائرس زیادہ اور ہیپاٹائٹس سی وائرس کم. جو ایکیوٹ کی ہم اگر بات کریں، جلدی والی خرابی، سی جو ہے وہ بھی خراب کرتا ہے. ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای جو کہ عام طور پہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ دنوں، ان میں بھی 1% چانس ہے کہ انسان جگر فیل میں چلا جائے. خوراک میں اگر ہم بات کریں تو کچھ اس طرح کی خاص مشرومز ہیں یا کچھ ٹاکسنز ہیں ایسے جو کہ مختلف انڈسٹریز میں ہوتے ہیں، جیسے کچھ فیکٹریوں میں ہوتے ہیں ایسے. وہ اللہ کا شکر ہے یہاں ہمارے یہاں اس کے اتنے کیسز سامنے نہیں آتے ہیں. اگر یہاں کی بات کریں تو اتنا نہیں، لیکن جو مغربی ممالک ہیں وہاں پہ جو سب سے کامن چیز ہے وہ دوائی ہے جو ہم یہاں پہ ہم بھی خیر ایسے پکے مار کے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے پیراسیٹامول. پیراسیٹامول جو ہے وہ اکثر لوگ لے رہے ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ڈینگی کا آیا تھا تو بخار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی دل کرتا ہے اس کا کہ جی میں بخار اتر ہی نہیں رہا ہوتا، بالکل اس کا دل کرتا ہے میں ہر گھنٹے بعد دوائی کھا لوں. صحیح، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اس کی وہ لیول بڑھ جاتے ہیں. اب عام طور پہ ہم جو یہ پیراسیٹامول کی گولی کھاتے ہیں وہ 500 ملی گرام کی ہوتی ہے، اور ایک وقت میں 2 گولیاں آپ کو کھانی چاہیے آپ کی ڈوز کے حساب سے. اب دن میں اگر آپ ہر 6 گھنٹے کے حساب سے لے رہے ہیں، 4 دفعہ لے رہے ہیں تو 4 گرام ہو گیا. اگر آپ نے غلطی سے کسی اور فارمولا میں بھی وہی تھی اور آپ کھاتے رہے تو اس کی لمٹ عام طور پہ جو ہے وہ 10 سے 12 گرام ہے. مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ویٹ کتنا ہے، مطلب اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس سے زیادہ لیں گے تو پھر آپ رسک پہ پر ڈے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ فوراً آپ کو لیور فیل ہو جائے گا، لیکن آپ کے لیور فیل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ چل رہا ہے، پچھلے 10 دنوں سے مسئلہ چل رہا ہے، بخار بہت زیادہ ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا اور وہ کھائی جا رہے ہیں. اب وہ بہت رسک پہ، خطرہ بہت زیادہ ہے. ابھی بلکہ ہمارے ایک بڑی انفارچونیٹ بڑی جو ہے نا ایک نیوز میں نے سنی کہ ہماری ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں جو انہوں نے گجرانوالہ میڈیکل کالج کی، تو وہ وہاں امریکہ میں گئی ہوئی تھیں اور بڑی انہوں نے کامیابیاں سمیٹی. پہلے بڑی کم عمر میں وہ وہاں پہ پہنچی اور سارا کچھ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ انہیں کو مسئلہ ہوا، اور وہ جو سننے میں آیا ہے کہ وہ یہی پیراسیٹامول زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کا جگر فیل ہو گیا. اور سارے جو جتنے بھی اقدامات وہاں کے ڈاکٹر صاحبان، بڑے اچھی کمیونٹی، انہوں نے بڑی اس کی مدد کی، لیکن وہ بیچاری جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ اس کی وجہ بھی ابھی یہی سامنے آئی ہے. تو اس لیے کوئی بھی دوائی کھانے سے پہلے ہمیشہ اپنے معالج سے لازمی آپ رابطے میں رہیں، ان سے پوچھیں کہ جی میں یہاں تک اس تک کہاں تک استعمال کر سکتا ہوں. ڈوزز بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.